پورے گھر میں نظر نہیں آ رہی۔ یہ سن کر تو میں اور بھی گھبرا گئی کہ کیا کہوں اور کیا نہیں۔ میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھی کہ بھابھی بھی آ گئی۔ بھائی کو دیکھ کر تو اس کے بھی ہوش اڑ گئے، لیکن میں نے انہیں بچا لیا۔ میں نے کہا میں اور بھابھی دونوں ہی باہر صحن میں بیٹھے تھے۔ میری بات سن کر بھابھی کچھ دنگ سی رہ گئی، کہنے لگی کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہی صحن میں تھی۔ میرا بھائی مطمئن سا ہو گیا۔ اس وقت تو میری بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن اگلے روز میری بھابھی میرے کمرے میں آ کر میرا شکریہ ادا کرنے لگی کہ میں نے اسے بچا لیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ چھت پر کیوں گئی تھی اور جو شخص چھت پر تھا وہ کون تھا۔ کہنے لگی وہ میرا بھائی ہے، جسے چچا نے بچپن میں ہی گھر سے نکال دیا تھا تاکہ بڑا ہو کر کہیں اپنا حصہ ہی نہ مانگ لے۔ میرا بھائی کہیں چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا، اسی لیے میری مدد نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ خود کو اسٹیبلش کر چکا ہے اور بہت جلد میں یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔ مجھے بھابھی کی بات سن کر حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے پہلے نہیں بتایا کہ آپ کا کوئی بھائی بھی ہے۔ وہ کہنے لگیں کہ میں کیا بتاتی، اس گھر میں آتے ہی مجھ پر ظلم و ستم شروع ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ میری آزمائش شادی کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن میرے لیے تو جبر مسلسل ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ میرے بھائی کو چھوڑ دیں گی؟ کہنے لگی تمہارا بھائی میرے لیے بولتا ہی نہیں ہے، کوئی آواز نہیں اٹھاتا، میں ایسے شخص کے ساتھ کیا زندگی گزاروں؟ ان کی بات تو درست تھی۔ پھر کہنے لگی تمہارے والد بھی اچھے انسان نہیں ہیں، میں وہ سب نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا ابا آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ میری بات پر وہ کہنے لگی کہ کسی دن خود جا کر دیکھ لینا۔ میں نے بھابھی سے کہا کہ آج میں آپ کے کپڑے پہن کر ابا کے کمرے میں جاؤں گی، آپ میرے کمرے میں خود کو بند کر لینا۔ وہ میری بات مان گئی۔ رات کو بھابھی کے کپڑے پہن کر میں ان کے کمرے میں چلی گئی، لیکن میں نے گھونگھٹ میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ مجھے دیکھ کر میرے ابا یہی سمجھے کہ میں بھابھی ہوں۔ پھر میرے ابا نے کہا کہ میں کالا علم سیکھ رہا ہوں، اسی لیے مجھے یہ زندہ مرغیاں حلال کر کے دو، مجھے ان کا خون گلاس میں ڈال کے دو۔ یہ سن کر میرے بھی ہوش اڑ گئے۔ میرا باپ کون سا علم سیکھ رہا تھا؟ ابا نے 3 زندہ مرغیاں نکال کر کہا کہ اسے کاٹ کر اس کا خون گلاس میں ڈال کے دو، میں وہ خون پیوں گا۔ پھر وہ بولے کہ آج آخری عمل ہے، اس کے بعد جو چاہو جنات سے کروا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچھ الٹا سیدھا پڑھنے لگے، لیکن میں نے مرغیوں کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا باپ کوئی ایسا عمل سیکھے۔ شاید بھابھی اسی وجہ سے گھبراتی تھیں، الٹیاں کرتی تھیں، نہاتی